سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انٹرنیٹ کتنا ضروری ہے آج کے دور میں، بے شمار لوگ ہیں جن کا روزگار اسی سے چلتا ہے، اور انڈیا کی ترقی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں سے کئی ایسی کمپنیاں انٹرنیٹ کی چل رہی ہیں۔ یورپ میں آپ اگر کال بھی ملاتے ہیں تو ان کے انڈیا میں جا کے ملتی ہے۔ یہ سنیں ذرا نجم سیٹھی کے کچھ الفاظ ہیں، پھر اس کو بات کرتے ہیں۔ جی سر جی These are the signposts to state breakdown. ایک عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے ساری معیشت کو ہاسٹیج بنا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، because they can't deal with the original political problem. I am so upset, I can't tell you. یہ انٹرنیٹ، this is the source of employment now for young people. یہ جو ایپس بنا رہے ہیں، یہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں۔ اجی آپ سب کو پتا ہے کہ بغیر انٹرنیٹ کے کوئی سسٹم نہیں اب چل رہا۔ مجھے ایک پاکستان میں میرے جاننے والے ہیں تو ان کی پچھلے دنوں ایک کال آئی، کہنے لگے اتنا سلو کر دیا انٹرنیٹ انہوں نے یہاں پہ کہ میرا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میں مختلف یورپین کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور امریکہ کے ساتھ وہاں بھی کئی کمپنیاں تھیں، مگر یہ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے میرا بزنس جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ جو مجھے جانتا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بے شمار وہاں پہ لوگ ہیں جن کا روزگار انٹرنیٹ کے ذریعے چلتا ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں بے روزگاری ویسی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو ایسی صورت ملی ہوئی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی کسی طرح اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اتنا مہنگا انٹرنیٹ کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ دوسری طرف انڈیا دیکھ لیں آپ کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ ابھی جس طرح سیٹھی صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دی، ہر چیز وہاں پہ درم برم کر دی ہے، اور ان لوگوں کے جو اپنے گھروں میں انٹرنیٹ چلتے ہیں یا جو دوسرے خود ہی استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کے حالات میں نہیں۔ آئے دن اس طرح کے فتوے دلائے جاتے ہیں، کوئی کسی طریقہ اپنایا جاتا ہے، دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مگر پاکستان میں کیونکہ جس طرح میں اپنے پروگراموں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اپنی کرتوتیں چینج نہیں کرنی، باقی جو مرضی ہر چیز چینج کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ اور عدالتیں ہیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے پالتو ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ اب نجم سیٹھی آپ کے علم میں ہے کہ ٹھیک ہے سینئر صحافی ہے مگر یہ نون لیگ کا قریبی ہے بہت زیادہ، دیکھو وہ بھی اب رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے فکر مند ہے، اور نوجوان نسل کی ان کو کہاں سے فکر ہے؟ یہ پرانی نسل کہیں غرق ہوگی مرے گی تو پھر ہی نوجوان نسل کو کوئی موقع ملے گا۔ جو پرانے ہیں وہ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اسے کہیں نہ کہیں اور فٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ مرنے تک اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو نوجوان نسل کی سیٹھی صاحب کو تو نجم سیٹھی کو تو فکر ہے، مگر جن لوگوں نے نوجوان نسل کو برباد کرنا ہے وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے۔ بے روزگاری بڑھے گی، یہ لوگ اسی کام میں لگے رہیں گے، اور اصل وجہ یہی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ان کا دھیان گیا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مختلف پریشانیاں پیدا کرتے۔ عمران خان کی سیاست تو یہ ختم نہیں کر سکتی، عمران خان کی سیاست کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتی، مگر یہ آہستہ آہستہ ملک کی جو تباہی ہے وہ جس طرح نظر آپ کو بھی آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آنے دے۔ ایسے بدبخت ہیں کیونکہ ان کو تو فکر نہیں کسی بھی روزگار کی، کسی قسم کی پریشانی نہیں، لیکن جو عام پبلک ہے اس کے اوپر کیا گزرتی۔ ناظرین، بجائے جو کوئی چیز ہو وہاں پہ دوسرے ممالک میں سہولت دی جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ ہو، ہمارے ادارے ہو، وہ عوام کی پریشانی کے لیے آتے، وہ عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے آتے۔ آپ اندازہ لگائیں یوٹیوب پہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ روزگار کما رہے ہیں، پھر یہ ٹک ٹاک ہے جو بھی ہے، دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا غلط کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں کوئی لوگ بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے روزگار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں
کسی نہ کسی طرح ان کا روزگار لگاؤ. پھر ایسے ایپ بنے ہوئے ہیں وہاں پاکستان سے جہاں سے بیٹھ کے لوگ بزنس کرتے ہیں. پھر آن لائن بزنس ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کے روزگار لگے ہوئے. تو آج آپ دیکھ لیں یہاں بھی یورپ میں بھی اگر انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو تو سسٹم جو ہے وہ چل نہیں پاتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ مختلف ایئرپورٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ جی کوئی آئی ٹی کا ایشو آ گیا تو کئی پلین نہیں اڑ سکتے, کئی لوگ جو ہے وہ خجل خراب ہو کے گھروں کو آ جاتے ہیں, ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور سسٹم جو ڈاؤن ہو جاتا. پاکستان نے اور تو کسی چیز میں ترقی نہیں کی, لیکن لوگوں کو تکلیف میں لانے کے لیے میرا خیال بڑی جدوجہد حکمران بھی کر رہے ہیں, ادارے بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح کبھی ان کو بجلی کے بلوں کے پیچھے لگا دیں گے, اب انٹرنیٹ بند کر دیں گے, لوگ سارا سارا دن کھپتے رہیں گے. میں مراکش گیا تھا پچھلے سال, میں بڑا وہاں پہ ڈسٹرب ہوا تھا, وہاں بھی سلو تھا انٹرنیٹ. کئی جگہ پہ ٹھیک تھا مگر شاید جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ بڑا سلو تھا. مجھے دوسری کسی جگہ پہ جانا پڑا, پھر خود وہاں پہ انٹرنیٹ لگوانا پڑا, تیز والا انٹرنیٹ چاہیے. اور جتنے دن پہ میں رہا وہ کافی میرے لیے آسانی پیدا کرتا رہا. ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی, اور ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے اتنی کھجل خرابی ہو رہی تھی کہ میں اب دوبارہ وہاں پہ جانا چاہتا ہوں, مگر صرف اس وجہ سے کہ یار وہاں پہ میرا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, 2-3 دفعہ میں نے پروگرام بنایا, لیکن جیسے مجھے خیال آتا کہ وہاں پہ جا کے مجھے انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا اور پھر میرے پروگرام جو ہے وہ متاثر ہو گئے, تو میں نہیں جا رہا. یہ بات آپ کو اس لیے میں نے بتائی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں آپ کو انٹرنیٹ کی اس طرح کی سہولت نہیں ہوگی تو غیر ملکی بھی نہیں جائیں گے. جو دعوے کر رہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی, میرا نہیں خیال کوئی کمپنی ہے جو آئی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گی, اور جا بھی رہی ہیں بڑی تعداد میں. تو یہ پاکستان کو دوبارہ پہاڑوں کے دور میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ عوام. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے حکمران کتنے وفادار ہیں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں, یہ سب اپنی یاشیدہ کو وہ اسپیشل جہاز پہ یہاں آئی ہوئی تھی, باپ کو بیٹے کو لے کے چلی گئی, ادھر کرایہ پڑتا رہا, جو مرضی پڑتا رہا, کسی کو کیا فرق پڑتا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا کہ کسی کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزرنی چاہیے, مٹی ڈالیں. اور میں رہا تھا مریم کے بیٹے کو کیسے جھک جھک کے لوگ مل رہے ہیں, کیونکہ شخصیت پرستی تو ہمارے اندر میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے. اور آپ فکر نہ کریں, میں کل وہ کیا نام ہے بھٹو کے جو زرداری کی بیٹی کے بچے دیکھ رہا تھا, مجھے خیال آ رہا تھا کہ کل کو یہ بھی آپ کے حکمران ہوں گے, کیونکہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. تو جس طرح کا پہلے مستقبل چل رہا ہے اسی طرح کا اب آگے بھی آپ کو, کیونکہ جہالت ہے نا, جانور ہیں, جانوروں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے حقوق کیا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یعنی کہ لوگوں کی زندگی ہم انہیں آگے پیچھے پھریں گے تو یہی ہماری عزت ہے. دروازہ گاڑی کا نہیں کھول سکتے یہ لوگ. یہاں پہ آتے ہیں تو ٹرین اسٹیشنوں پہ دھکے کھاتے ہیں, کسی کو گالیاں نکال رہا ہے, کوئی باہر جا رہا ہے. یہ اس دن نواز شریف کا بیٹا گزر رہا تھا, کوئی اس کو گونگلو کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو جناب فکر کی ضرورت نہیں, جس طرح کہ آپ کے حکمران ہیں نا, آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے کہ آپ بھی یاد کریں. انٹرنیٹ اتنا ضروری ہو چکا دنیا میں کہ اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی یورپین ممالک ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ چیک کریں, پھر اپنے ممالک میں اسلامی ممالک میں جا کے چیک کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اکثر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسی وجہ سے پیچھے رہ گئے, اور ان کو انہی ممالک کے ساتھ محتاج ہیں, وہ ان ممالک سے ان کو یہ چیزیں لینی پڑتی ہے. ہمارے تو مولوی کو ذرا حلوہ شلوہ کھواؤ وہ فتویٰ دے دے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو جس مولوی سے یہ فتویٰ دلوا رہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کے فائدے کیا ہے, اس سے کتنے لوگوں کے روزگار چل رہے. تو عوام کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اب یہ آنے والے دنوں میں اتنا مہنگا انٹرنیٹ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ ہو جائے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی وہاں پہ زندگی ہوگی, کس طرح لوگ زندہ رہیں گے. لیکن فرق نہیں پڑتا, آپ عادی ہو جائیں گے ہر چیز کی. جس طرح آپ جوتے کھانے کے عادی ہیں, اسی طرح اس طرح میرا خیال ہے کہ جلدی عادت پڑ جائے گی. کافی پرانی عادتیں آپ کو پڑی ہوئی.
تو ہمارا مقصد ہوتا ہے چینل پہ کہ آج انڈیا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے، دیکھ لیں وہ کہاں پہنچ گیا، اور ہمارا دیکھ لیں کہاں پہ آج بھی ہم اسی چکر میں پڑے کہ عوام پہ ظلم کیسے کرنا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔